السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اس آیت سے پہلے گزری ہوئی آیت سے جڑا ہوا اور اسی معنی مفہوم کی تکمیل آگے چل رہی ہے، جس کی وضاحت متعلق مفہوم و مراد کو ذکر کیا جا چکا، انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بات بتا دی گئی تھی. اے مسلمانوں، جن جن چیزوں میں تمہیں اختلاف ہے غیر مسلموں سے، چاہے کوئی بھی قوم ہو، یا انہیں تم سے اختلاف ہے، مخالفت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کسی بھی چیز میں کسی بھی قدر بھی، تو اس کا فیصلہ تو ہو کر رہے گا. فیصلہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، قرآن تفصیل پیش کرتا ہے. ہم فیصلہ یہ کرنے والے ہیں جو عقید توحید کے اوپر ثابت قدم ہو، سارے احکام کو پورے خلوص کے ساتھ خوف خدا بندی رکھ کر، اللہ کو اپنا رب خالق مان کر اس کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے. اس کے دیے ہوئے احکام میں اپنے ذہن کو، عقل کو، حکمت کو داخل نہیں کرنا ہے. بس حکم کرنے کا کرنا ہے. کیسا کرنا ہے، طریقہ سلیقہ بتا ایسا کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ نہیں کہنا کہ ایسا کرنا کیوں ہے. انسان کے ذہن کو کوئی لینا دینا نہیں. بس یہی کام کیا تھا ابلیس بھی. ساری چیزوں کا پتہ دینے کے بعد بھی کہہ دیا، اے رب تو نے تو مجھے آگ، اور آگ تو بھی ایک نور کی روشنی کی قسم کی چیز ہے، ایک عمدہ چیز ہے، سڑے گلے ہوئے کیچڑ کے مقابلے میں انسان کو اس سے پیدا کیا، بنایا. اب فوقیت میرے اوپر بھی ان کو دے دیتے ہیں آپ، میں سجدہ نہیں کرتا. بڑی ہوشیاری بتایا. اس صفت میں انسان کثرت کے ساتھ ہے. اپنے دماغ کو دین کی بنیاد سمجھ بیٹھے. دین کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دیا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة اختیار. جو بھی حکم اللہ نے دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، طریقہ، ڈھنگ، سلیقہ سب، اپنی عقل کو، رائے کو، فکر کو دخل دیے بغیر تمہارا سارا اختیار اور مرضی ختم کر دے کر اللہ کے حکم کی اتباع میں، اسی میں اپنے آپ کو ڈھالنا اور ڈھلنا، بس اسی کا نام اتباع ہے. اب سوچ لو، ایسا کرنے میں یہ حکمت ہے، یہ تدبیر ہے، یہ سوچ لو. اور اس حکمت، اس تدبیر کی بنیاد پر ہے، ایسا نہیں. اگر اس کو بنیاد بناتے ہیں، وہ اخر فیہن متشابہات، قرآن کا قابل لحاظ ایسا ہے، تم سارے انسان مل کر لاکھ کوشش کر لو، اس کے حقیقی معنی مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہی تو ہم امتحان لینا چاہتے ہیں. جب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جو منشا ہوں گا اللہ کا، اس کو ہم مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں کو ہم نے تاکید کر دی، اس درخت کے تم قریب نہیں ہونا. آج تک اس کا معنی کون پہچان سکتا ہے؟ سب خطے کی بنیاد پر ہے.
وہ کہتے کہنے والے بھی علماء ہیں. کسی نے کہا گیہوں کا دانہ تھا، کسی نے کہا انگور کا درخت تھا، کسی نے کہا ترنج کا درخت تھا. تو پھر ہے کیا؟ زیادہ کہنے والے یہ کہہ دیے تو اس بنیاد پر صحیح ہو گیا. کس نے کہا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ پھر اس کا نام جاننے سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ وہاں چیز یہ لینا دینا ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے ایک چیز رکھی تھی، اسی طرح سارے دین کے احکام بھی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. مجھے سمجھ میں آیا تو میں جڑوں گا، نہیں تو نہیں. یہ تو ابلیسیت ہے، شیطانیت ہے. تو لہٰذا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر رہے گا ہر معاملے میں. اللہ جو فرما دیں اس پر توکل، بھروسہ، یقین رکھ کے چلو. اور یہ مخالفت نئی چیز نہیں ہے، ایک اعتبار سے حکمت پر مبنی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس آیت میں اس میں ذکر کیا تھا، ذالکم اللہ، یہ ہے دیکھو تمہارا رب. وضاحت کے بعد اسی کو سلسلے کو آگے اس آیت میں وہی رب سارے آسمانوں زمینوں کا خالق ہے، مالک ہے. خالق بدیع السماوات والارض ترجمہ وہی کرتے، فاطر السماوات والارض ترجمہ وہی کرتے، جاعل الملائکۃ والارض ترجمہ وہی کرتے. لیکن لفظ الگ ہے تو معنی کی گہرائی میں ایک لطیف فرق ضرور ہے جو اردو میں نہیں لاتا. اردو کے ترجمے آ نہیں سکتا. ترجمہ کس کو کہتے ہیں؟ رجم کے معنی اندازے پتھر مارنا. کسی بھی زبان کا ترجمہ ہو ایز اٹ از، جوں کہ تو فکسیشن نہیں ہو سکتا. قریب آپ کے دماغ نے جتنا قبول کیا اس کو اپنی زبان کے الفاظ میں اس کو ڈھال رہے ہیں آپ. وضاحت کرنا ہے تو ترجمے کے بجائے شارٹ کرے تو 1 سطر یا 2 سطر میں جائے گا. ہر لفظ کا ایسا نہیں ہوگا، 20 خوبیوں والے. اسی طرح فاطر السماوات والارض. صحابہ میں سے بھی قرآن کے 20 الفاظ کو ترجمہ سمجھ میں آ رہا، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک مرتبہ کہتے ہیں جو مفسر قرآن ترجمان القرآن ہے، پورے قرآن کے اندر مجھے فاطر کا ترجمہ حقیقی مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا، جب عربی کا کمال رکھتے ہوئے. ایک مرتبہ ایک جھگڑا آیا، ایک بولی کا 2 دعوے دار پیش ہوئے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے. حالانکہ دونوں کی محنت کا تعلق ہے. ہوا یہ تھا، ایک شخص بولی تیار کرنے کے عنوان سے کھودا کام کو روک دیا، مکمل نہیں ہوئی تھی بات. پھر بعد میں موقع کو دیکھ کر ایک دوسرا شخص اس کام کو آگے بڑھا، مکمل کرا، بولی تیار کر دی. جب تیار ہو گئی تو دونوں کا جھگڑا ہو کہ یہ میری ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ میری ہے. تو جو پہلے کھودا تھا اس نے کہا انا فاطر البیر، فاطر کا لفظ استعمال کرا. پہل ابتدا میں نے کی تھی، میرا کام تھا. تب اس مفہوم کو ڈالو، اردو کے اندر پورا نہیں آتا. کچھ نہیں تھا، نہ ڈیزائن، نہ نمونہ، نہ میٹیریل، نہ کچھ بھی نہیں. قدرت نے اپنے کمال سے سارے 7 آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، اس کے ضمن میں سب آ گیا. آسمان میں رہنے والی مخلوقات آ گئیں، آسمان اور زمین کے درمیان میں رہنے والی ساری چیزیں آ گئیں، زمین کے اندر باہر اندر سب میں ساری کی ساری چیزوں کو پیدا اسی نے کیا نا. اس کے پیدا کردہ چیزوں میں سے کبھی کوئی کمال کو دیکھ کر اس کو بھگوان کا درجہ دیا. اللہ کے جو کام جو اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں اس کام میں ان کو شریک کرا دیا.
تم اپنے رب کی مہربانی کو دیکھو، قدرت کو. جعل لکم من انفسکم، تمہارے فائدے کے لیے، اے انسانوں. ورنہ کیا ضرورت تھی؟ تمہارے فائدے کے لیے. انسان کو تنہائی بھی ایک بڑا عذاب ہے. اس لیے اہل علم کو، سیاستداں طبقے کو، دماغی اڑان سے کام لینے والوں کو، جب کسی غلطی کے اندر دنیا کی حکومتیں بھی جب سزا دیتی ہیں تو ان کے گھر میں نظر بن کر دیتے ہیں، گھر کے باہر جھانکنا نہیں، قدم رکھنا نہیں، اور اس کی نگرانی میں اتنے مہینوں تک نہ ان کو ٹی وی دیکھنے دینا، نہ اخبار پڑھنے دینا، نہ کوئی ملنا اس سے، جو برداشت نہیں کر سکتا انسان. انسان انس، کوئی نہ کوئی دکھنا، کم سے کم اس کو اطمینان ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے انسانوں میں سے. ایسا نہیں کہ انسان کے لیے اس کا جوڑا کوئی مادہ جانور بنا دیا ہو. ایسا کیوں کیے؟ اس کی وضاحت سورہ اعراف کے اواخر میں گزری ہے اور دوسری جگہ گزری ہے. قرآن کئی جگہ ہے. انسان کی تنہائی والی وحشت کو ختم کر کر پھر انسانیت سے جوڑ، رشتے، رابطے، پیار و محبت کو پھیلا دیا، عام کر دیا. پھر اس کے اندر امتحان رکھ دیا کہ صحیح اور غلط کے طور طریقے. بس ایمان یہ ہے، ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور حکم کو حکم سمجھ کر. تو اللہ نے انسان کا چچا قرآن نے کہا بعضکم من بعض، من ذکر او انثی بعضکم من بعض. عورتیں مردوں سے، مرد عورت سے، ان دونوں کا نام پھر انسان. عورت کے بنا مرد نہیں، مرد کے بنا عورت نہیں. یہ لگاؤ رکھ دے کر جوڑے بنا دیا. یہی سسٹم جانوروں میں قائم کیا. کیا مقصد ہے؟ یزرعکم فی، تمہاری نسل کو پیدا کرتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلاتے چلے جائیں. مخلوق یہ ہے، خالق اللہ تعالیٰ وہ ہیں. لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو برابری کا درجہ دینا چاہتے ہو. لیسا کمثلہ شیء، ترجمہ لکھتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. لفظی ترجمہ کرو، لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کے جیسا. پھر ایک چیز اضافہ ہے، شیء، کوئی چیز کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں. اگر کرتے ہیں تو اس کی حیثیت الگ ہے. یہاں شیء کے بمانے ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ کی ذات جیسی کوئی چیز ہونے میں ہو ہی نہیں سکتی. بس وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں، جانتے ہیں. سن لو، سارے آسمانوں زمانے کے سارے کے کنیاں، رزق کے، اس کے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہیں. اب جس بندے کو جتنا دینا چاہتے ہیں وہ عین مرضی اور حکمت کے مطابق اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جس کو تنگ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی حکمت مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں. ان کی تقسیم میں، ان کی چیز کے بنائے جانے میں اعتراض، اختلاف نہیں. اس لیے سب سے پہلے عقیدہ بتلا دیا گیا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں کیوں کا لفظ لائیں گے نہیں، سوال کریں گے نہیں، اپنے رب سے سوال کریں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، اعتراض نہیں، سر تسلیم خم کرنا، یقین رکھنا. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ تم کچھ بھی کرو، کسی بھی نیت سے کرو، کس فکر سے کرتے ہو، ہم یسألون، ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. جو توحید کے مطابق ہے، جزا، انعام و ثواب کے مستحق پاؤ گے، نہیں تو سزا کے مستحق پاؤ گے. یہی احکام تمہاری امت تک کچھ نہیں ہے، سابقہ امتوں میں بھی تھا. اس کی تفصیل اگلی آیت میں.
سبحان